روزے کی حکمتیں اور باطنی آداب ہم سن رہے تھے۔ قرآن پاک میں روزے کی فرضیت کا جہاں ذکر ہے وہاں اللہ پاک نے بڑی عنایت اور مہربانی کے ساتھ جو فرمایا نا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، ہماری تسلی کے لیے، ہمیں تاکہ یہ دن زیادہ نہ لگے، گنتی کے دن ہیں۔ یہ الفاظ بھی اللہ کی کمال عنایت کے دلیل ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم کو اس امت کی دلجوئی منظور ہے۔ اس بات کو اس مثال سمجھیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، والد صاحب اسے پہلی دفعہ اسکول یا مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں، اس کی تسلی کے لیے کہتے ہیں بیٹا فکر نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ رحمت و شفقت اور عنایات کا یہی قاعدہ یہاں بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو تسلی دی کہ رمضان آ رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ بس چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، اور فرمایا فکر مت کرو، روزے کی فرضیت صرف چند ہی دن کے لیے ہے، یہ چند دن مشقت برداشت کر لو، جیسے ہی یہ مہینہ مکمل ہوگا فوراً عید ہو جائے گی، عید کا چاند نظر آ جائے گا، تمہاری یہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ تم دنوں کی گنتی نہ کرو، روزے کی مشقت پر نگاہ نہ رکھو، اس کے فوائد پر غور کرو۔ روزے رکھو گے کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے تقوی کا حصول۔ تو بعض کا تکلیف جو ہوتی ہے، جب بندہ اس کے اجر پہ نظر رکھتا ہے نا، پھر تکلیف بھول جاتی ہے کہ میں جو تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے ثواب کیا عطا فرمانا ہے، اجر کیا ملنا ہے، اس اجر کی وجہ سے پھر وہ تکلیف بھول جاتی ہے۔ اب روزانہ صبح کے وقت بیٹھنا کتنا مشکل کام ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لینا یہ بڑی بات ہے، لیکن اس دور میں بھی کوئی اتنی دیر بیٹھ جائے مسجد میں، قرآن و حدیث کی باتیں سن لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں آسان ہوگا جب اس کے اجر پہ ہم نظر رکھیں گے کہ ہماری صبح کا آغاز ہی اللہ رسول کی باتوں سے ہو رہا ہے، ہمارا صبح کا آغاز ہی مسجد میں تھوڑا زیادہ وقت گزارنے سے ہو رہا ہے، اشراق و چاش پڑھنے سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے، روزانہ فاتحہ کا سلسلہ کر کے ایصال ثواب کر کے ہماری صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں مرنے کے بعد اس کا جب اجر نظر آئے گا تو پھر اور زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جب فوائد پہ نظر ہوتی ہے، ثمرات پہ، رزلٹ پہ نظر ہوتی ہے، تو پھر بندہ تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں کہ روزہ ریاضت اور نفس کشی کی پریکٹس ہے، مشق ہے۔ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، ایک ہے شہوت اور ایک ہے غصہ۔ یہ دونوں قوتیں زیادہ کھانے پینے سے بڑھتی ہیں، شہوت بھی زیادہ کھانے سے بڑھتی ہے، غصہ بھی زیادہ کھانے سے بڑھتا ہے، اور کم کھانے پینے سے یہ دونوں چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب بندہ کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، تو اس کے اندر سے شہوت اور غصہ کم ہونے لگتا ہے، نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں نور ایمان بڑھنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نور ایمان سے ہر طرف اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتا ہے اور اپنا ایمان اور یقین بڑھاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو جوان ہو جائے اسے چاہے شادی کر لے، اگر بالفرض شادی کی استطاعت نہیں ہے یا مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو پھر آخری حل بتایا گیا کہ روزے رکھو، یا شادی کرو یا روزے رکھو۔ روزے رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، تم اللہ پاک کو ظاہر و عیاں یعنی ہر طرف اس کی قدرت کے نشان دیکھو گے، اللہ پاک کو عیاں دیکھو گے۔ جب اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو گے، اپنے جگر کو پیاسا رکھو گے، تو پھر تمہیں جلوے نظر آئیں گے، قدرت کے نظارے پھر تو دیکھو گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا راستہ تنگ کر دو تاکہ وہ شیطان خون میں گردش نہ کرے۔ اندازہ کیجئے روزے کا وقت دینے کے انداز میں ہم غلامان مصطفیٰ کی کیسے کیسے دلجوئی کی گئی ہے، کتنے پیارے انداز سے ہمیں ڈھارس بندھائی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہم روزے نہ رکھیں، اللہ پاک کی ان کرم نوازیوں کا شکر ادا نہ کریں، تو پھر اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہوگا۔ ایک اچھی خاصی تعداد رمضان کے اندر روزے نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں گے سارے عام لوگ کھا پی رہے ہیں، ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ چل رہا ہوتا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے، یہ 100 بہانے بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، زمانہ پی رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان میں خوب خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی برکت سے ظاہری بیماریوں سے بھی شفا
اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما کر تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ روزہ بہت نفع بخش نیکی ہے۔ روزہ رکھنے سے آخرت کا ثواب بھی ملتا ہے، دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نبی اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک جو میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت دیتا ہوں، اس کا اجر بڑھا دیتا ہوں۔ موجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تسیحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ جو ہے صحت مند زندگی کا ضامن ہے، ہیلدی لائف کا ضامن ہے، فزیکل ہیلتھ بھی ملتی ہے اس سے اور روحانی ہیلتھ بھی ملتی ہے، اسپرچول ہیلتھ بھی ملتی ہے، جسمانی ہیلتھ بھی ملتی ہے۔ روزہ ظاہری اعضاء میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے، دل سے گناہوں کا میل دھو کر ہمارے دل کو بالکل اجلا اجلا صاف روشن بھی بنا دیتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ایک مرتبہ غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا علم دو قسم کے ہیں، علم الادیان، ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے علم الابدان، یعنی ڈاکٹری، میڈیکل کا علم، طب کا علم۔ آپ کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں دین کا علم تو ہے مگر اس میں ڈاکٹری والا علم نہیں، طب نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کی صرف ایک آیت کے ایک جزء کے اندر پورے طب میڈیکل ساری بیان کر دی گئی۔ پھر آپ نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت 31 کا یہ جزء تلاوت کیا کہ کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ اس آیت میں اسراف کی دو صورتیں، اولی کہ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا، دوسری کہ پیٹ بھر کر کھانا۔ اللہ پاک نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا کہ بھوک نہ ہو پھر بھی کھا لیں۔ ہم کھاتے ہیں روٹین سے، ٹائم ہو گیا، صبح کا ٹائم ہو گیا، دوپہر کا ٹائم ہو گیا، شام کا ٹائم ہو گیا، یہ فلاں چائے کا ٹائم ہو گیا، یہ فلاں ٹائم، ہم ٹائم کے حساب سے کھاتے ہیں، اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، یا پھر ایک روٹین بنی ہوئی ہے، بھوک ہے نہیں ہے، بس کھانا ضرور ہے کیونکہ ناشتے کا ٹائم ہو گیا، چونکہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا، شام کا ٹائم ہو چکا ہے، یا ٹائم کے لیے کھاتے ہیں، یا جب دل کرتا ہے ہاں فلاں چیز کا دل کر رہا ہے تو کھا لو، چاہے پہلے کھانا کھایا بھی ہوا ہے پھر کوئی اور چیز آ گئی ہے وہ ٹیسٹی لگ رہی ہے، دل کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے میں اسے بیمار پڑ جاؤں گا، بس وہ نفس کی لذت کے لیے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کئی بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا اول یہ، دوسری یہ کہ پیٹ بھر کر کھانا، اللہ پاک نے ان دونوں باتوں سے منع فرما دیا۔ بس جو بندہ اچھی طرح بھوک لگی ہو تب ہی کھائے، اور ابھی بھوک باقی ہو کہ ہاتھ روک لے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، وہ تندرست ہی رہے گا۔ پھر امام زین العابدین نے اس غیر مسلم کو کم کھانے کے فوائد پر مشتمل ایک حدیث پاک سنائی، اسے سن کر وہ غیر مسلم پکار اٹھا، ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس شیئا، تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جالینوس اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم تھا کہ اس حکیم کے لیے جالینوس کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، ساری طب کا خلاصہ بیان کر دیا، ساری بیماریوں کا شارٹ علاج۔ لوگ لمبے لمبے لیکچر سنتے ہیں، بڑی بڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وزن کیسے کم کریں، بیماریاں کیسے ختم کریں، صحت کیسے فٹ ہو، اتنا ٹائم ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو باقاعدہ پیڈ کورسز لیتے ہیں، کورس کرتے ہیں اسمارٹ ہونے کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے، بیماریاں ختم کرنے کے لیے، شارٹ کورس کہ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، بس سارا کچھ اس آیت میں بیان کر دیا گیا اور حدیث پاک میں جو بیان کر دیا گیا۔ تو سارے کا سارا طب قرآن پاک میں بیان ہو گیا، اور بھی چھوٹی سی آیت کے چھوٹے سے جزء کے اندر بیان ہو گیا۔ تو ہم اگر اس پہ عمل کریں سمارٹ بھی ہو جائیں گے، وزن بھی کم ہو جائے گا، اتنی زیادہ مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگ بھوکے رہتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور نہ جانے ڈائٹنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی مشقت سے گزرتے ہیں۔ تو بہتر ہے اپنے کھانے کی ڈیلی کی روٹین کو سیٹ کر لی جائے، جب تک بھوک نہ لگے کھائی نہ جائے۔ اب ایک دن نہیں لگتی، اچھا بھوک کی کیا علامت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ بھوک کی جو امام غزالی نے تعریف بیان کی ہے، بھوک اسے کہتے ہیں کہ روٹی آ جائے، نفس سالن کی ڈیمانڈ نہ کرے کہ نہیں دل نہیں کر رہا،
سالن ہونا چاہیے، پھر اچھا سالن، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. جب اس نفس یوں کر رہے ہیں اس کا مطلب ابھی بھوک نہیں، ابھی نہیں کھانا چاہیے. بھوک کا مطلب ہے کہ بغیر کچھ بھی نہ ہو، نہ روٹی آتی جائے، بندہ اسی کو کھانا شروع کر دے، پانی سے کھا لے، نمک سے کھا لے، ویسے ہی کھا لے، تو اسے کہتے ہیں بھوک. تو بھوک ہوتے ہوئے کھانا یہ صحت کی علامت ہے، اس سے صحت اچھی ہوتی ہے. جدید میڈیکل سائنس کا بھی یہی ماننا ہے، فاسٹنگ از دا کی ٹو ہیلدی لائف. روزہ صحت مند زندگی کی چابی ہے. سائنسی تحقیقات کے مطابق روزے کی برکت سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم، نظام بہتر ہو جاتا ہے. روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا. روزے کی برکت سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اضافی چربی ختم ہوتی ہے. روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. روزے کی برکت سے قوت مدافعت، امیون سسٹم بڑھ جاتا ہے. روزے کی برکت سے آدمی برے خیالات سے بچتا ہے، ذہن صاف رہتا ہے. روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے. روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی کم ہو جاتی ہے. روزے کی برکت سے جلد کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے. روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آتی ہے. اب غور فرمائیے روزے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں. روزہ رکھیں، جسمانی صحت بھی بحال رہے گی، کافی حد تک بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے، تو انشاءاللہ زندگی کا لطف بھی آئے گا اور دوائیوں کے خرچے بھی کم سے کم کرنے پڑیں گے. روزہ رکھنے کے بہت سارے باطنی آداب ہیں. ان آداب کا خیال رکھیں اور ان کا خیال رکھے بغیر صرف بھوکا رہنا، تقوی کی معمولی سی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس سے، اور وہ بھی اس لیے کہ بھوک سے نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں، جس سے خواہشات نفس میں کچھ کمی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم روزے کے مقصد اصلی کو پورے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو بھوک کے فوائد ہیں، چاہے روزے کی حالت میں بھوکا رہیں یا ویسے بھوکا رہیں، بھوک کے اپنے فائدے ہیں. بہت ساری خواہشیں دب جاتی ہیں، گناہوں کی خواہشیں، بری خواہشیں، اور اس کے علاوہ کئی خواہشات میں کمی آ جاتی ہے. لیکن روزے کا صحیح فائدہ اور مکمل طور پر اس کے جو باطنی آداب اس کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے تو پھر اصل مقصد پورا ہوگا. اب پہلا ادب کیا ہے روزے کا؟ نگاہیں جھکا کر رکھیں اور انہیں ہر مذموم مکروہ چیز دیکھنے سے بچائیں اور دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کے متعلق سوچنے سے محفوظ رکھیں. پہلا ادب روزے کی حالت میں نگاہیں جھکا کے رکھیں، جتنا ہو سکے نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد کی طرف رکھیں. دائیں بائیں یہ سوچنا وہ سوچنا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، یہ پریکٹس کر کے دیکھیں. رمضان کے مہینے میں نا بالکل فری ہو جائیں سوچوں سے، فکروں سے، بیماریوں سے، ساری توجہ اللہ کی یاد کی طرف رہے اور نظریں جھکی رہے. دوسرا ادب فضول باتوں سے، یعنی زبان کی حفاظت. ایک تو نظر کی حفاظت ہوگی، دوسری ہے زبان سے ہو سکے تو خاموشی اختیار کر. فضول باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فحش کلامی سے، بدنگاہی سے، لڑائی جھگڑے سے زبان کی حفاظت کریں. پہلی حفاظت آنکھوں کی، دوسرا ادب ہے زبان کی، تیسرا ادب ہے کانوں کی. اپنے کانوں کو ناجائز سننے، حرام سننے، میوزک سننے، ناپسندیدہ چیزیں سننے سے ان کی حفاظت کریں. پہلا تھا نظر کا، دوسرا زبان کا، تیسرا کانوں کا. نظر، آنکھ، زبان، کان، ان تینوں چیزوں کی حفاظت. چوتھا ادب ہاتھ پاؤں اور بقیہ جسمانی اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں. پانچواں ادب خالص حلال اور پاکیزہ رزق سے افطاری کریں. حرام رزق سے افطاری کی تو روزے کی روحانیت اس سے بھی جائے گی. اب حرام سے مراد کہ سارا دن محنت کرتے رہے، سارا دن دکانداری کرتے لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے رہے، حرام کماتے رہے، ڈیوٹی کرتے رہے سارا دن، اس میں غلطیاں کرتے رہے، اپنی روزی کو حرام کر لیا. حرام یا مشکوک مال سے افطار کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ شخص جو گھر اچھی طرح تعمیر کر کے گھر مکمل ہونے کے بعد اس کو گرا دے. لہذا صرف حلال سے افطار ہو اور اس میں بھی اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ پیٹ بھر جائے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح پڑھنا ہی مشکل ہو جائے یا بے مزہ ہو جائے.
پڑھ تو لے لیکن جب پیٹ میں بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو پھر نمازوں میں بھی مزہ نہیں آتا، تراویح میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک بھرے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسندیدہ نہیں ہے۔ چھٹا ادب ہے، افطار کے بعد روزہ دار کا دل امید اور خوف کے درمیان رہے۔ جب افطاری کر لے اس کے بعد امید اور خوف کے درمیان رہے کہ اس کا روزہ قبول کر کے اسے مقربین میں شامل کیا گیا ہے یا اس کا روزہ رد کر کے دھتکارے میں داخل کر دیا گیا۔ یہی سوچتا رہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں مجھے رد کر دیا گیا، بس اسی سوچوں کے درمیان رہے کہ بھوکا تو میں سارا دن رہا ہوں، سارا دن گناہوں سے ہی بچا ہوں، لیکن اب پتہ نہیں اللہ نے مجھے رد کر دیا یا اللہ نے قبول کر لیا۔ بس یہ امید اور خوف کی کیفیت رکھے۔ امید و خوف کی کیفیت صرف روزے کے بعد نہیں بلکہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ جب بھی نماز ادا کرے تو اس کے بعد یہی سوچے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ بالفرض اگر ساری نماز صحیح پڑھی، کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی اللہ کی مرضی ہے، رد کر دے قبول کرے، کیا پتہ اس میں کون سی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی ریاکاری آ گئی ہے، غلط پڑھی ہے، ٹھیک نہیں پڑھی، قرات غلط ہے، نماز کے فرائض شرائط اس میں غلطیاں ہیں، نہ جانے اور پتہ نہیں کیا کیا غلطی۔ بس ہر عبادت کے بعد یہی سوچے، ہزاروں بار درود پاک پڑھ لے پھر یہی سوچے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں یا مقبول ہوں۔ تو خوف اور رجا کی کیفیت رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔